پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ایک نوجوان بیٹی ہے جس کے رشتے کے لیے بات آئی، جیسے کہ آج ایک بیٹی کا رشتہ کل ہونے والا ہے، لڑکی جوان ہو گئی، رشتے کے لیے کچھ لوگ پہنچے۔ آج کہتے ہیں لڑکی کے اندر حسن کیا ہے، لڑکی آئے گی تو مال کیا لائے گی، لڑکی آئے گی تو اس کے پیچھے جہیز کا مال کیا ہوگا۔ لیکن کل رشتہ لے کر کے اللہ کے بندے پہنچے لڑکی کے باپ کے پاس، تو کہا آپ کے گھر کوئی لڑکی ہے؟ ہاں ہے۔ لڑکی کیا آپ کی دیندار ہے، اس کی ضمانت دیں گے؟ کہا کہ ہم دیندار ہونے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ آج ایک بھائی اپنے بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے عیب کو چھپاتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے عیوب کو چھپاتا ہے، ایک رشتہ دار رشتہ داری کے معاملات میں کسی لڑکے کی شادی کسی لڑکی سے ہو رہی ہو تو عیب پر عیب کو چھپاتے ہیں، اور حال تو یہاں تک ہو چکا کچھ لوگ اتنا بڑا عیب چھپاتے ہیں کہ بعد میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسی بیماری میں ملوث ہوا کرتے ہیں جو قوم کے لوگوں کو بخوبی معلوم ہے، اس بیماری کا علاج خود نہیں کرا سکتے، رشتہ ہو جاتا ہے، لڑکیاں سسکتی ہیں، مجبور ہو کر کے 2-1 سال کے بعد میں طلاق کو لے لیا کرتی ہیں۔ اے قوم کے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر کوئی عیب ہے تو عیب کو چھپاؤ نہیں، بلکہ جس سے رشتہ ہو رہا ہو اس کو بتا دو کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمارے اندر یہ خرابی ہے، ہمارے اندر یہ کھوٹ ہے، لیکن سوچتے ہیں ہمارا رشتہ نہیں ہوگا۔ ارے نبی کے دیوانے بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، ایک رشتہ نہیں نہ جانے کتنے رشتے تیار نظر آئیں گے۔ نبی کے غلام بنو گے، رشتے ہی رشتے ملیں گے، نبی کے وفادار رہو گے، شادی پر شادی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا، رشتہ لے کر کے اللہ والے پہنچے، اللہ کے بندے پہنچے۔ آپ کے گھر لڑکی ہے، کیا اس کے دیندار ہونے کی ضمانت لیتے ہیں؟ باپ نے کہا میں دیندار ہونے کی گارنٹی نہیں لے سکتا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میری بیٹی اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتی ہے جب تک کہ پورے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ سبحان اللہ۔ سننے والوں نے کہا جس کی بیٹی اتنی پاک باز طیبہ طاہرہ عابدہ قاریہ ہو کہ بغیر پورا قرآن پڑھے ناشتہ نہ کرے تو اس کے دیندار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ رشتہ طے ہو گیا، دلہن بن کر کے اللہ کی بندی آئی، بچہ پیٹ کے اندر قرار پایا، بچہ پیدا ہو گیا۔ پیدائش کے بعد میں وہ بچہ جو پیدا ہوا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، ایک دن گزر گیا بچہ رونے سے خاموش نہ ہوا، دوسرا دن آیا، آج بھی بچہ رو رہا ہے، تیسرا دن ہو گیا بچہ رو رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا، باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان، سارے لوگ حیران و پریشان، طبیبوں ڈاکٹروں حکیموں کے آگے پیچھے دوڑنے والے دوڑتے رہے، بچہ خاموش نہیں ہو رہا، رونے پر رونا، رو ہی رو رہا ہے، آخر بچے کا رونا کیسے بند ہو؟ رات کی نیند ختم ہو گئی، دن کا چین ختم ہو گیا، اور جب بچہ روتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک شخص میرے پاس آئے تعویذ بنوانے کے لیے، حضرت تعویذ بنا دیجئے، میرا بیٹا بہت روتا ہے۔ ہم نے کہا بچے جب روتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ان کی ورزش بھی ہے، اس سے بچے زیادہ جلد بولیں گے اور ورزش بھی ہوتی رہے گی۔ ہاں بیجا زیادہ رونا یہ بھی مضر ہے۔ بہرکیف اس کو تسلی دی تو کہا کہ حضرت اتنا روتا ہے کہ رات کے وقت جب نیند خراب ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بچے کا گلا دبا دوں۔ اللہ اکبر، یہ باپ بول رہا ہے، آج کا باپ۔ نیند اتنی پیاری، مگر 3 دن کا وہ بچہ رو رہا ہے، رات میں بھی رونا، دن میں بھی رونا۔ گھر کے لوگ سب حیران پریشان، طبیب کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج نہ ملا۔ بالآخر راستے سے گزر رہے ہیں،
ایک اللہ والا دکھائی دیتا ہوا نظر آیا. کہا اللہ کے بندے میرا ایک بیٹا ہے جو رو رہا ہے, 3 دن کا بیٹا ہے. خاموش نہ ہوا, کہا لے چلو مجھ کو دکھاؤ. جیسے ہی دیکھا, دیکھنے کی بعد میں اس کے سیدھے کان میں کچھ پڑھ کر کے دم کر دیا اور الٹے کان میں بھی کچھ پڑھ کر کے دم کر دیا. جب جیسے ہی دم کیا بچہ رونا بند کر دیا اور وہ اللہ کے بندے چلنے لگے. باپ نے ہاتھ کو پکڑی اور کہا اے اللہ کے بندے آج تو پھونک مار کے جا تو رہا ہے, کل میرا بچہ جب دوبارہ روئے گا تو میں کون سی بات پڑھ کر کے پھونکوں, ذرا بتا کے تو جا. تو اس اللہ کے بندے نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کی ماں کتنی بڑی عابدہ, کتنی بڑی زاہدہ, کتنی بڑی راقیہ, کتنی بڑی قاریہ ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کی ماں جب چلتی تھی تو چلتے وقت قرآن پڑھتی, اٹھتی تو اٹھتے وقت قرآن پڑھتی, بیٹھتی تو بیٹھتے وقت قرآن پڑھتی, سوتی تو سونے سے پہلے قرآن پڑھتی. اس کی ماں کا کام یہ تھا قرآن پڑھنا, ہر کام میں قرآن پڑھنا. قرآن سنتے سنتے بچے کی عادت بن گئی تھی قرآن کا سننا. اور جب ماں نے بچہ جنا تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں نفاس کا خون آیا, ماں ناپاک ہو گئی تو ماں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. 3 دن سے بچہ قرآن کی آواز کو تلاش رہا تھا. میں نے ایک سورت کو سیدھے کان میں پڑھ کر کے دم کر دی, ہم نے دوسری سورت کو دوسرے کان میں پڑھ کر کے دم کر دی ہے. اب بچے کو خوراک مل گئی تو بچے نے رونا بند کر دیا ہے. وہ کون سا بچہ ہے؟ اسی بچے کو دنیا دو علی شاہ قلندر رحمت اللہ کرتے ہیں. ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کی پرورش قرآن کی تلاوت میں ہو رہی ہو. وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے, وہ عاشقوں کے دلوں کا امام ہوتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سامع اولیاء کرام. سبحان اللہ, بہت خوب. اپنے بچیوں کی پرورش ایسی کرو کہ بچیاں قرآن پڑھیں. اپنی بچیوں کی پرورش ایسی کرو کہ بچیاں کلمہ طیبہ کا ورد کریں. اپنی بچیوں کی پرورش ایسی کرو کہ بچیاں درود پاک کو پڑھنے کی عادت بنا لیں. اپنے بچیوں کی پرورش ایسی کرو کہ بچیاں نمازوں کی پابند بن کر کے جائیں. اور حال کیا ہوتا ہے, ایک صاحب کے گھر کا معاملہ بھی درپیش آیا, ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. میاں بیوی میں تکرار, لڑائی بہت چل رہی تھی اور ابھی بھی کچھ کم ہے مگر چل رہی ہے. اس کی علت معلوم کی گئی تو شوہر نے بتایا یہ میری بیگم, میں نے اس کو چھوٹا موبائل دیا تھا تو اس پر اس کو تسلی نہیں, کہا 18,000 والا موبائل چاہیے. اس پر لڑائی چھڑی تو ایسی نوبت آ گئی کہ طلاق کی نوبت آ گئی. بیگم اس بات پر بضد ہیں کہ اگر یہ 25,000 کا موبائل لے کر کے چلتے ہیں تو کم سے کم ہم کو 18 کا تو دینا چاہیے. اے نوجوانوں, کہ اپنی گریبان کو دیکھو, جھانکو. ہم سوچتے ہیں ہماری بیوی وقت کی رابعہ ہو, ہم سوچتے ہیں ہماری بیوی ام الخیر فاطمہ ثانی کے زندگی کا عکس ہو, مگر ہم کبھی بھی مسجدوں کی جانب اپنے قدم کو اٹھاتے نہیں. اگر بیوی کو عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود عابد بنو, پہلے خود زاہد بنو, پہلے خود متقی بنو. آپ یہ چاہتے ہو کہ ان کے ہاتھوں میں موبائل چھوٹا چھوٹا ہو تو پہلے خود اس کی پابندی کرو. بیوی نے جب بات آئی اور اس بات کے نتیجے تک ہم لوگ پہنچے میٹنگ کے اندر, تو بیوی نے بتایا حضرت ہم نے کیوں موبائل مانگا ان سے. کہا کیوں؟ تو اس نے اپنے باپ کے سامنے جو بیان دیا غور کرنے کے قابل ہے. نوجوانوں, یہ علت اگر ہو تو اس کو دور کرو. اس نے کیا کہا کہ رات میں بستر پر آتے ہیں, ہم سو جاتے ہیں, یہ اپنے موبائل میں نہ جانے کیا سے کیا پوری رات دیکھتے رہتے ہیں. تو ان کی عادت چھوڑنے کے لیے ہم نے دوسرے موبائل کا ڈیمانڈ کیا ہے. بیوی کا حق ہے, ماں کا حق ہے, بھائی کا حق ہے, باپ کا حق ہے. ان سارے حقوق کو نوجوان پوری کرنے کے بجائے
موبائلوں میں الجھا نظر آ رہا ہے. اے موبائل کی اسکرین پر اپنی زندگی کو خراب کرنے والوں، اے رات بھر بری چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی آنکھ کو برباد کرنے والوں، اے اپنے چہرے کی رونق کو بے نور کرنے والوں، ذرا سوچو کر میدان محشر میں نبی دو جہاں انیس بے کسا نے تم سے پوچھ لیا، یا قبر کی تاریکی میں آمنہ کے لال نے کہہ دیا، اے میرے چہرے کو دیکھنے کی طرف رکھنے والے، ذرا بتا تو نے اپنی آنکھ کو کیسا بنایا تھا؟ تو نے اپنی آنکھ میں دنیا کی ہیروین کو بسایا، تو نے اپنی آنکھ میں دنیا کی بے حیا چیزوں کو بسایا، تو نے اپنی آنکھ میں دنیا کے خرافات کو بسایا، تو نے اپنی آنکھ میں دنیا دار کی چیزوں کو دیکھا. ذرا بتا، آنکھیں گندی کر کے آیا ہے تو کن آنکھوں سے میرا چہرہ دیکھے گا؟ تو قبر میں کوئی جواب نہیں ہوگا. اے نبی کے دو جہاں کے شہدائیوں، اگر نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے تو دنیا دار کو مت دیکھو، اٹھو تو مسجد کے اندر پہنچ کر کے قرآن کے پاروں کو دیکھو. اللہ طاقت دے تو اللہ والوں کے مزاروں کو دیکھو. سبحان اللہ، کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سالے اولیاء اکرام. سبحان اللہ. بہت خوب.